اسی مودی کے جو بیٹے ان کی نسلیں ہیں ان کو ہم لوگوں نے اللہ کے فضل سے ہتھکڑیوں میں اور زنجیروں میں جکڑ کر غلام بنانا ہے۔ إياك نعبد وإياك نستعين۔ یہ جنگ، یہ لڑائی، یہ وہ جنگ اور وہ لڑائی ہے کہ جس کا تذکرہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ سنن نسائی میں امام نسائی علیہ الرحمہ نے ایک روایت نقل فرمائی، عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے بچایا ہوا ہے۔ عصابۃ تغزو الہند، ایک وہ گروہ جو ہند کے خلاف جنگ کرے، لڑائی کرے، وعصابۃ تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام، اور دوسرا وہ گروہ جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جنگ کرے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات یاد رہے، حدیث مبارکہ میں غزوہ اور جنگ کا تذکرہ ہے، فتح کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے قرآن اور سنت کو سلف کی ان کے فہم کی روشنی میں لینا ہوگا، اور اس کے مطابق ہم فیصلے کریں گے، اس کی روشنی میں ہم تجزیہ کریں گے، اس کی روشنی میں ہم اپنی سوچ کو بنائیں گے۔ جو کوئی بھی قوم ہند کے ہندوؤں کے خلاف لڑے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے بچایا ہوا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہند کے غزوے کا تذکرہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر میری زندگی میں وہ غزوہ آیا، وہ دن آئے، تو میں اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ اس میں لوٹا دوں گا۔ اگر تمہیں اس میں شہید ہوا، کنت من افضل الشہداء، میں افضل ترین شہداء میں سے ہوں گا۔ اور اگر میں غازی بن کر واپس لوٹا تو پھر میں وہ ابو ہریرہ نہیں ہوں گا جو جاتے ہوئے ابو ہریرہ کا سٹیٹس تھا، بلکہ میں وہ ابو ہریرہ ہوں گا المحرر من النار، جہنم کی آگ سے آزاد کیا ہوا۔ اور اگر مجھے موقع ملا تو میں سب کچھ اس میں لوٹا کے چھوڑوں گا۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک دلی تمنا کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا ایک بات یاد رہے، یہ جنگ کوئی عام جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ وہی غزوہ ہند ہے جس کا تذکرہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا۔ اور ایک مزے کی بات، یقیناً جو آج سے 3 راتیں قبل حملے ہوئے ہیں تو وہ کہاں پر ہوئے ہیں؟ مساجد کو ٹارگٹ کیا گیا۔ مت سمجھے کہ یہ کوئی زمین کا تنازع ہے، بلکہ یہ وہی 2 قومی نظریہ ہے جس کی بنیاد پہ ہندوستان سے پاکستان الگ ہوا، اور جس کی بنیاد کے اوپر آج تک ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، یہ وہ 2 قومی نظریہ ہے۔ لا اعبد ما تعبدون، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے گا کہ جن لوگوں کی تم بندگی کرتے ہو، پوجا پاٹ کرتے ہو، میں ان کی بندگی نہیں کرتا۔ یہ 2 قومی نظریہ ہے، اور اسی 2 قومی نظریہ کی بنیاد پر آج نہیں، قیامت کی صبح تک یہ جنگ جاری اور ساری رہے گی۔ لہٰذا کوئی بھی بندہ، کوئی بھی شخص ہند کے خلاف اس بنیاد پہ اس غزوے میں حصہ لے، وہ کوئی معمولی شخص نہیں، وہ کوئی معمولی بندہ نہیں، وہ بہت عالی شان ہے۔ اگر تو وہ مارا گیا تو وہ بہترین شہداء میں سے ہوگا، اور اگر وہ زندہ و سلامت لوٹ آیا تو وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی روشنی میں جہنم کی آگ سے آزاد کردہ ابو ہریرہ ہوگا۔
لہٰذا سب سے پہلے ہم اپنے اس کانسیپٹ کو کلیئر کریں کہ یہ غزوہ ہند ہے، اور اس غزوے میں جو کوئی شخص کوئی بھی شرکت کرتا ہے، جیسے بھی کرتا ہے، وہ افضل الشہداء اور جہنم کی آگ سے آزاد کردہ لوگوں میں تصور کیا جائے گا۔ دوسری بات، جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات فرمائی تو اس کے ساتھ ایک اور بھی بات کی ہے۔ کہتے ہیں کہ سیکون من امتی رجال، میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہند کے خلاف لڑیں گے، اور ہند کے خلاف لڑ کر بالآخر ان کے شہزادوں کو ہتھکڑیوں میں، توقوں میں باقاعدہ جکڑ کر وہ غلام بنا کر کھینچ رہے ہوں گے، غلام بنا کر واپس لا رہے ہوں گے۔ اور پھر جب یہ لوگ واپس پلٹیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بخش دیا ہوگا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف کیے جا چکے ہوں گے۔ یہ بھی پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ایتھینٹک روایت المستدرک للحاکم اور امام طبرانی کی اوسط میں ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ میں ان باتوں کے اوپر یقین اپنی کامل بنا لوں، میں اپنی سوچ کو مضبوط کر لوں، میں کانسیپٹلی اپنے آپ کو اس بات کے لیے ریڈی اور تیار کر لوں کہ یہ غزوہ ہند ہے، اور غزوہ ہند میں مارا جانے والا افضل الشہداء میں سے شرکت کرنے والا غازی جہنم کی آگ سے آزاد کردہ غازی ہوگا۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ میں اس بات پر یقین کر لوں کہ ہوگا بھی ایسے اور ہے بھی ایسے، لہٰذا جب یہ بات سامنے آئے گی فتح کی کوئی بات نہیں، شہداء بھی ہوں گے، جیسے کہ گزشتہ 2-4 راتیں قبل کئی ایک ہمارے ساتھی شہید ہوئے ہیں۔ اور یہ بات یاد رہے، یہی شہداء کسی بھی قوم کے فتوحات کے لیے سنگی میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو اس بنیاد پہ موٹیویٹ کرنا ہوگا، شہادتوں کا ہونا، اللہ کی راہ میں خون کا بہہ جانا، یہ کوئی شکست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے کسی ٹارگٹ کا ہٹ کیا جانا، یہ بھی کوئی شکست والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ شہداء یہ تو ہمارے لیے ایک سنگی میل ہے۔ یہ شہداء کا خون یہ قوم کی طرف سے زکوٰۃ ہوا کرتی ہے۔ ان شہداء کے خون کے بہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اگلے فتوحات کو قریب تر بناتا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہمیں اس بات کے اوپر وہ یقین کامل بنانے کی ضرورت ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ آپ اپنے اس چھوٹے بیٹے کو صندوق میں بند کر کے پانی میں بہا دینا، اور ساتھ میں کہہ دیا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم نے تمہارا بیٹا تمہیں واپس کرنا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹا اسے واپس نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹا واپس نہیں دلایا، واپس ضرور دلایا۔ یقیناً اس کو تکلیف ضرور پہنچی ہے، یقیناً اس کے لیے مشکل ضرور تھا، یقیناً اس نے اپنے شیر خوار بچے کی جدائی کو، تکلیف اور دکھ اور درد کو برداشت کیا، لیکن کچھ وقت گزرتے ساتھ ہی وہ بیٹا واپس ان کو ملا۔ ہمیں بھی یہ یقین کر لینا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے فضل سے اسی مودی کے جو بیٹے ان کی نسلیں ہیں ان کو ہم لوگوں نے اللہ کے فضل سے ہتھکڑیوں میں اور زنجیروں میں جکڑ کر غلام بنانا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے کہا ہے، یا تو یہ ہو کہ اللہ کے نبی کی بات نعوذ باللہ غلط ہے، جب اللہ کے نبی کی بات غلط نہیں تو پھر مجھے یقین کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کی ماں تک دلا دیا تھا تو ایسے ہی انہی ہندوستان کے شہزادوں کو ہم لوگوں نے اللہ کے فضل سے غلام بنانا ہے۔ زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے، وقت ضرور لگے گا، مشکلات ضرور ہوں گی، شہادتیں کافی ساری دینی ہوں گی، پیسہ بھی بہت زیادہ لگے گا، وقت بھی ہم نے دینا ہوگا، قربانیاں بھی ہم نے دینی ہوں گی، لیکن بالآخر یہ بات یاد رہے، انڈرسٹوڈ ہے یہ بات کہ ان لوگوں کو ہم نے غلام بنا کر لانا ہوگا۔
یوسف अलैहिस्सलाम जिस वक़्त उनको उनके भाइयों ने जब वो कुएं में गिराने लगे ना, तो अल्लाह ताला ने उस वक़्त उनसे कहा था कि ए यूसुफ, आपने एक दिन आकर ज़रूर अपने भाइयों को इन सारी बातों की इत्तला देनी होगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में गिर रहे हैं, बिकते बिकाते ग़ुलाम बन गए, जेल में पहुंच गए, 35 से 40 से कहीं ज़्यादा अरसा गुजरा है, और इतने अरसे के बाद जाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों से कहते हैं, याद है तुम्हें कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था। यानी 35-40 साल के अरसे के बाद अल्लाह ताला की वो बात सच्ची साबित हुई। आज जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात सच्ची साबित हुई, ऐसे ही हमें भी इस बात के ऊपर यकीन कामिल कर लेना चाहिए कि हमने इनको ग़ुलाम बनाकर लाना होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मक्का से निकलने लगे, उस वक़्त अल्लाह ताला ने अपने नबी से एक वादा किया था कि पैगंबर, हम तुझे ज़रूर बिज़रूर लौटाएंगे इला मआदिन, अपने एक मुकर्रर वक़्त के मुताबिक। एक वक़्त आने वाला है, आज आप रात की तारीकी में मक्का छोड़ के यहाँ से निकल रहे हैं, एक वक़्त आने वाला है कि आपने दिन की रोशनी में इसी मक्का में फातिहाना अंदाज में दाखिल होना होगा। सिर्फ 10 साल का अरसा गुजरा है। क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ने वादा किया, उसी वादे के मुताबिक अल्लाह के नबी मक्का में फातिहाना अंदाज में दाखिल नहीं हुए? दाखिल हुए हैं। जैसे उनको अल्लाह ताला ने 10 साल के अरसे के बाद दाखिले की तौफीक दी, अल्लाह के फजल से ऐसे ही हम लोगों ने इन लोगों को ग़ुलाम बनाकर लाना है। हमें इन बातों के ऊपर यकीन कामिल होना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ख्वाब देखा था, याकूब अलैहिस्सलाम को उनके बेटे कहते हैं कि आप क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, यूसुफ कहाँ और फिर से तुम्हें मिलेगा। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम को यकीन था कि मेरे बेटे ने ख्वाब देखा है और उस ख्वाब की ताबीर ज़रूर बिज़रूर मैंने देखनी होगी, मेरी ज़िंदगी में वो सब कुछ होगा। 35-40 साल के अरसे के बाद वो ख्वाब शर्मिंदे ताबीर हुआ। और यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बेटों से, अपने अहलो अयाल से कहते हैं कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से उन बातों का इल्म रखता हूँ जिन बातों का तुम्हें इल्म नहीं है, तुम नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता, जो मुझे इल्म है। लिहाजा आज अल्लाह के नबी की इस बात के ऊपर ये यकीन कामिल हमें कर लेना चाहिए कि हमने अल्लाह के फजल से एक न एक दिन इन्हीं हिंदुओं को जंजीरों में जकड़ कर ग़ुलाम बना कर लाना होगा, और ये हमारे ग़ुलाम होंगे अल्लाह के फजल से। अगर किसी बंदे को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इस हदीस की सुनने के बाद या इसकी रोशनी के बावजूद यकीन नहीं हो पा रहा, उसे अपने ईमान के हवाले से सोचना चाहिए। इसके बावजूद वो दूसरे तबसरों के ऊपर कान धर रहा है, दूसरे लोगों की बातों के ऊपर वो सुन सुन कर उसने अपने दिमाग को भरा हुआ है। लिहाजा उसे सोचना चाहिए, एक तरफ अल्लाह के नबी की बात है, दूसरी तरफ मेरी और आपकी बातें और तज्ज़िये और तबसरे हैं, कौन सी बात सबसे सच्ची और सुच्ची बात होगी? यकीनन वही बात जो अल्लाह और उसके रसूल की बात है।